پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی تو کر کہتا تھا لہی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمر لہی کر صبح صحرا دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ محمد سے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہماری لاش دیکھ کے کہتی ہے بیویاں
اللہ یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان بامان لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں بامان لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں سہارا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں محمد صلوات سنو حسینیوں سنو حسینیوں حسین وہ جو زیر دے کے ہنس کے سو گیا حسین وہ جو زیر دے کے ہنس کے سو گیا یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں عجا بچائے دیر میں حسین کی اولاد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ قلب زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد برائیوں کو دیر میں یزید اتنا گر گیا حسین سے لڑا تو اپنی موت عام کر دیا حسین سے لڑا تو اپنی موت عام کر دیا یہ کل بھی مردہ باد تھا یہ اب بھی مردہ باد حسین زندہ 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 باد محمد سرور سلوات
در حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین دہائی دہائی خدا کا دہائی یہ دشت بلا میں کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لائی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے نندا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین ہمیں کربلا میں بلا لو حسین ہمیں اپنا روزہ دکھا دو حسین ہمیں کربلا میں بلا لو حسین ہمیں اپنا روزہ دکھا دو حسین بنے انبیاء کے زوال حسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین چلو ہائے وعدہ بی بی زہرا سے ہائے وعدہ بی بی زہرا سے بی بی زہرا سے محمد کی خریر سے محمد کی خریر سے وفاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے سیاہ کپڑی سیاہ چادر حسینی کی نشانی ہے زبان پہ روحا ہوا نہ ہو لٹائے گھر کی کہانی ہے کسی کی مت پہ اس گھر سے کسی کی مت کے پیش گھر سے وفاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے علمدار حسین سی عزاداروں کا وعدہ
مولا
یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، کہیں سے زہرائے سرزمین ہے، یہاں ہے زہرا کہاں نہ جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، کہیں پہ سے گرے تھے مولا، کہیں سکینہ سوموں سے لپٹی، کہیں پہ اصغر نے تیر کھایا، یہی غریبی کا ہے ٹھکانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، سلام۔ یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے، اس خاک کربلا پہ شہ کا لہو ملا ہے، شہ کا لہو ملا ہے، مرنا دوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب نماز شب میں بس یہ دعا کروں میں، کچھ دیر اس زمین پر مجلس بپا کروں میں، مجلس بپا کروں میں، ہر ماتمی کے لب پر ہر دم یہی دعا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، میں بھی تو ماتمی ہوں، ذاکر ہوں سیدہ کا، نوحہ پڑھا ہے میں نے، ہم شکل مصطفیٰ کا، ہم شکل مصطفیٰ کا،
کربلا ہو یا رب حب زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو سلوات محمد وآل محمد صلوات قاسم کی لاش دشت میں ماں ڈھونڈتی رہی قاسم کی لاش دشت میں ماں ڈھونڈتی رہی قاسم کی لاش دشت میں ماں ڈھونڈتی رہی تڑپے تھے جس جگہ نشان ڈھونڈتی رہی قاسم کی لاش دشت میں ماں ڈھونڈتی رہی پردہ پڑا جو رات کو اور جل چکے خیام پردہ پڑا جو رات کو اور جل چکے خیام ویران بن کر کے خواہ ڈھونڈتی رہی قاسم کی لاش دشت میں ماں ڈھونڈتی رہی آواز قتلگاہ سے رونے کی آتی تھی آواز قتلگاہ سے رونے کی آتی تھی یہ بات حواس گریاں گناہ ڈھونڈتی رہی قاسم کی لاش دشت میں ماں ڈھونڈتی رہی رکھی ہوئی تھی لاش شہیدوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی لاش شہیدوں کے بیچ
مکان ڈھونڈتی رہی قاسم کی لاش دشت میں ماں ڈھونڈتی رہی تڑپے تھے جس جگہ وہ تڑپے تھے جس جگہ وہ نشان ڈھونڈتی رہی محمد وعلی محمد صلوات صلوات محمد فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھکی جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے ایک ایک زخم ان کا اسی غم میں رو رہا ہے ارے زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں صلوات محمد آؤ آؤ سبیلے حسین پر آؤ آؤ سبیلے حسین پر ذہن میں کربلا کے ہو پیاسے آؤ آؤ سبیلے حسین پر ذہن میں کربلا کے ہو پیاسے کربلا میں جو تھا بندی پانی یہ سبیلے ہے اس کی نشانی التش کی صدائیں مسلسل ہو سکینہ کی تشنا دہانی اس کی تشنا لبی یاد رکھے نا اس کی تشنا لبی یاد رکھے نا
پیاسے بچوں کو دینا دلاسے آؤ آؤ سبیلے حسین پر ذہن میں کربلا کے ہو پیاسے یادگاری شہید کربلا ہے اس کا ساقی وفا کا خدا ہے یہ جو مشق و ادب دیکھتے ہو آج تک یہ وہی سلسلہ ہے سامنے القمہ بہ رہی تھی سامنے القمہ بہ رہی تھی اور یار محمد تھے پیاسے آؤ آؤ سبیلے حسین پر ذہن میں کربلا کے ہو پیاسے آؤ آؤ سبیلے حسین پر ذہن میں کربلا کے ہو پیاسے نام اصغر پہ پانی پلاؤ نام اصغر پہ پانی پلاؤ ہوگے خوش مصطفیٰ کے نواسے آؤ آؤ سبیلے حسین پر ذہن میں کربلا کے ہو پیاسے صلاۃ محمد حقانیت کی راہ دکھاتی ہے کربلا حقانیت کی راہ دکھاتی ہے کربلا سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتی ہے کربلا چلنا رہے وفا پہ سکھاتی ہے کربلا انسان آدمی کو بناتی ہے کربلا حسینیت 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد وعلی محمد صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين وقائد الغر المحجلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسنونين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
کرام، برادران ملت، بزرگان ایمانی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت سے نوازا ہے۔ لہذا جب مومنین کی جان اور مال کا مالک پروردگار ہے تو اب اسے یہ حکم کرنے کا پورا حق ہے کہ تمہیں کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے محبت نہیں کرنا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے حبیب میرے رسول ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ تمہیں دعویٰ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ خود ہی تم سے محبت کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ بھی عجیب منزل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے دعویٰ محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، یعنی محبت اللہ کی اور اتباع رسول کی ہے۔ بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تم مجھ سے دعویٰ محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو فلاں شخص کی اتباع کرو۔ عزیزان محترم، لیکن خداوند عالم یہاں میزان محبت کو بتلا رہا ہے، یہاں پیمانہ محبت کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں مجھ سے دعویٰ محبت ہے تو ٹھیک ہے کہ تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ تو عزیزان محترم، خداوند عالم نے کیا کہا کہ رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ درمیان میں اتباع رسول ہے، مین چیز جو ہے وہ اتباع رسول ہے۔ اگر اتباع رسول میں کامیاب ہو گئے تو دعویٰ محبت الہی خود بخود کامیاب ہو جائے گا، لہذا اتباع رسول ضروری ہے۔ عزیزان محترم، جس نے اتباع کر لی خداوند عالم اس سے محبت کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اب کس نے اتباع کی ہے رسول اسلام کی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑا تابعدار کون ہے، سب سے بڑا مطیع و فرما بردار کون ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام میں کون ایسا ہے کہ پیدائش سے لے کے اعلان رسالت تک جس نے کسی ایک حکم رسالت کی بھی نافرمانی نہ کی ہو؟ عزیزان محترم، اب مجھے یہ نہیں کہنا ہے، مجھے کسی مورخ سے نہیں پوچھنا ہے، مجھے کسی محدث سے نہیں پوچھنا ہے کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مجھے تو صرف اور صرف یہ سوال کرنا ہے کہ جھوٹی سے جھوٹی کوئی حدیث ایسی دکھلا دے، جھوٹی سے جھوٹی کوئی روایت ایسی دکھلا دے کہ جس میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ پیغمبر اکرم کی پیدائش سے لے کر اعلان بعثت تک حضرت ابو طالب کی طرف سے کوئی حکم رسالت کی نافرمانی ہو گئی ہو۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہ مورخ کس کے ہیں؟ مورخ کسی اور کے نہیں ہے، تمہارے ہیں۔ تاریخ کس کی ہے؟ کسی اور کی نہیں ہے، تمہاری ہے۔ حدیث کس کی ہے؟ کسی اور کی نہیں ہے، تمہاری ہے۔ روایتیں کس کی ہے؟ کسی اور کی نہیں ہے، تمہاری ہے۔ قلم کس کا ہے؟ تمہارے۔ قلم کار کس کے؟ تمہارے۔ مفتیان کس کے؟ تمہارے۔ جب سب کچھ تمہارا ہے تو
تو کیا کوئی ایک ایسی حدیث، کیا کوئی ایسی روایت نہیں لا سکتے ہو جس سے بات ثابت ہو جائے کہ ابو طالب نے کہیں ذرہ برابر بھی حکم رسول کی اطاعت نہیں کی؟ اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو کہ جناب ابو طالب نے کہیں نافرمانی کی ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اعلان پیدائش سے لے کے اعلان بعثت تک جناب ابو طالب نے حکم رسول کی فرما برداری کی ہے، اطاعت کی ہے، اتباع کی ہے، تو پھر سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا سب سے بڑا تابعدار ابو طالب ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول کا سب سے بڑا تابعدار ابو طالب ہے، تو پھر خدا بند عالم نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ دعوی محبت الہی ہے تو میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم محبوب الہی بن جاؤ گے۔ تو محبوب الہی کون ہے؟ رسول۔ رسول محبوب الہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ رسول تو میزان محبت الہی ہے، رسول تو مرکز محبت الہی ہے، رسول تو پیمانہ محبت الہی ہے۔ محبوب تو وہ ہوگا جو رسول کا پیروکار ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سب مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ سارے عرب میں سب سے پہلا محبوب الہی ابو طالب ہے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں آئی ہے کہ جس میں ابو طالب کو کوئی حکم صادر ہو گیا ہو کہ ابو طالب تم ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو۔ ہاں، دوسرے مسلمانوں کے لیے آیتیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان نے رسول اسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا تو آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگو، اے مومنو، دیکھو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اگر کسی نے رسول سے آگے قدم بڑھا دیے تو آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے مومنو، دیکھو رسول سے آگے قدم نہ بڑھا دینا۔ اگر کسی نے رسول اسلام کو دوسرے مسلمانوں کی طرح پکارا تو آیت نازل ہو گئی، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بینکم فوق بعض، کہ تم اس طریقے سے رسول کو نہ پکارنا کہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو پکارتے ہو۔ تو عزیزان محترم، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے، مسلمانوں کو ادب بتانے کے لیے کیسے تمہیں چلنا ہے رسول کے ساتھ، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے باتیں کرنی ہے، تو عزیزان محترم مسلمانوں کو سکھانے کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہے۔ لیکن آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے جیسے رسول کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے تھا، ابو طالب ویسے پیش آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب ایمان لانے نہیں آئے تھے بلکہ اسلام سکھانے آئے تھے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ جناب ابو طالب اسلام سکھانے آئے تھے۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے آیت نازل ہو گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ تو عزیزان محترم، یہ حکم کس کو ہوا؟ رسول اسلام کو۔ اور دعوت ایمان کس نے دی؟ جناب رسول خدا کو جب یہ حکم عائد ہوا کہ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، تو رسول اسلام نے دعوت ایمان دی کس کے گھر؟ جناب ابو طالب کے گھر۔ عزیزان محترم، وہ اور ہیں کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ اور ہیں جو دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ اور ہیں جن کو بلایا جا رہا ہے، وہ اور ہیں جن کے گھر بلایا جا رہا ہے۔
حاضر ہیں، جو دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ کل ایمان ہیں۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے کہا ہے میرے بھائی علی، دعوت کا انتظام کیا جائے۔ مولا کائنات نے اپنے گھر دعوت کا انتظام کیا، جناب ابو طالب نے کھانے کا انتظام کیا، تمام کے تمام لوگ آئے اور آ کر تشریف فرما ہوئے، کھانا کھایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد رسول اسلام کچھ عرض کرنا چاہتے تھے، کچھ فرمانا چاہتے تھے۔ بس ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا، اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور سب چلے گئے۔ کس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ پروگرام کس ارادے کے تحت تھا، یہ کھانا کیوں کھلایا گیا ہے۔ پھر دوسرے دن بلایا، دوسرے دن کھانا کھلایا، اور پھر رسول اسلام کچھ کہنا چاہتے تھے، ابو لہب نے پھر بھڑکایا، پھر چلے گئے۔ پھر تیسرے دن ابو طالب نے بلایا، کھانا کھلایا، اور اب جو رسول اسلام کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ابو لہب پھر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ابو طالب نے دیکھا کہ ابو لہب کھڑا ہونا چاہتا ہے، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، اور ایک مرتبہ بنی ہاشم کے لہجے میں ابو لہب کی طرف کو رخ کر کے کہا ابو لہب خاموش ہو جا۔ اب جیسے ہی کہا خاموش ہو جا، ابو طالب کی آواز میں اتنا دبدبا تھا کہ جیسے ہی ابو طالب نے کہا خاموش ہو جا، ویسے ہی وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ ادھر وہ خاموش ہو کے بیٹھا، اور ادھر ابو طالب نے رسول اسلام کی طرف کو رخ کر کے کہا اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے۔ ادھر ابو طالب کی زبان سے نکلا اے میرے مولا و آقا، ادھر خداوند عالم نے کہا میرے رسول، میرے حبیب، اے ابو طالب، تو نے میرے رسول کو بہت بڑی بات کہہ دی۔ چچا ہونے کے بعد بھتیجے کو مولا و آقا کہہ رہا ہے، تو تو نے رسول پہ احسان نہیں کیا بلکہ تو مجھ پہ احسان کر دیا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ دیکھ آج تو نے میرے رسول کو 40 کفار کے درمیان میں مولا کہا ہے، تو میں بھی تیرے لال کو 1.25 لاکھ کے درمیان میں مولائیت کا اعلان کرا دوں گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اب ایک مرتبہ رسول اسلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں لے کر آیا ہوں، اور میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں تمہارے لیے شریعت لایا ہوں، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں لایا ہوں، اور ایکم یوازرونی، اس شریعت کو پھیلانے میں اب بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا۔ عزیزان محترم، تمام مسلمانوں کی تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جیسے ہی رسول اسلام نے یہ جملہ کہا کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں لایا ہوں، تمہارے لیے شریعت لایا ہوں، بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا۔ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ 12 سال کا نوجوان اٹھا، اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یا رسول اللہ میں آپ کی اس امر میں مدد کروں گا۔ عزیزان محترم، آج جو یہ مسلمان 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ ہر روز اذان کہہ رہے ہیں، اور 24 گھنٹے میں ہر لمحہ اذان کا وقت گزر رہا ہے، اور یہ 1 ارب 24 کروڑ ہر اذان میں کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اب میں مسلمان
मुसलमानों से ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं आलम इस्लाम से सवाल करना चाहता हूँ कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों का मुश्तरका सरमाया है। ये वो सरमाया है कि जिसमें किसी को भी जर्रा बराबर भी शक नहीं है। अगर कोई काफिर, कोई यहूदी, कोई ईसाई मुसलमान होना चाहे तो सबसे पहले उसको यही कहलवाया जाता है कि कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन ये बताओ कि सबसे पहले ये जुमला किसकी जबान से निकला है? तो अजीजान मोहतरम, मैं कहूंगा बताओ तुमने किससे सुना? वो कहेंगे अपने बुजुर्गों से। का बुजुर्गों ने किससे सुना? वो कहेंगे हमने अपने बुजुर्गों से। वो मैं कहूंगा उन्होंने किससे सीखा? का अपने बुजुर्गों से। 1400 साल तक यही सिलसिला हो जाएगा। उसने अपने बुजुर्ग से सुना, उसने अपने बुजुर्ग से सुना, उसने अपने बुजुर्ग से सुना। बात पहुंचेगी सहाबा तक। सहाबा ने किससे सुना? ताबेईन ने ताबेईन से सुना, ताबेईन ने सहाबा से सुना। सहाबा ने किससे सुना? सबके सब ये कहते हुए नजर आएंगे हमने उससे सुना है, हमने उससे सुना है, हमने उससे सुना है। पूरी दुनिया में एक ही जात है अली इब्ने अबी तालिब की, वो कहते हुए नजर आएंगे मैंने किसी से नहीं सुना बल्कि मैंने अपनी जबान पे इसको जारी किया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रसूल इस्लाम ने नहीं कहा। चूंकि रसूल इस्लाम तो खुद रसूल है, वो क्या कहते कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? नहीं, कोई ऐसा कहने वाला था कि जिसने सबसे पहले गवाही दी है अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़बान रसूल से निकला हुआ लफ्ज नहीं है। कहा तो फिर किसकी ज़बान से निकला हुआ है? कहा इसका मतलब ये हुआ कि जब रसूल इस्लाम ने कहा, क्या जुमला कहा कि बताओ शरीयत मोहम्मदी में मेरी कौन मदद करेगा और इस अमरे इस्लाम में मेरी कौन? के बाद कहा कि देखो आज से तुम ही मेरे वसी हो, तुम ही मेरे खलीफा हो, तुम ही मेरे जानशीन हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे वजीर हो। यानी अली ने क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो रसूल इस्लाम ने कहा अशहदु अन्ना अलिय्यम वलियुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुसलमान जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो अली की सुन्नत है, और हम जो अशहदु अन्ना अलिय्यम वलियुल्लाह कह रहे हैं वो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि सारी जिंदगी जनाबे अबू तालिब ने रसूल इस्लाम को पहचानवाया है। जो फिदाकारी, जो कुर्बानी अबू तालिब ने पेश की है वो दुनिया का कोई भी फिदाकार किसी के लिए कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। और इस पर सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। सारे मुसलमानों की किताबों में ये बात दर्ज है। अजीजान मोहतरम, कोई चचा ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो अपने भतीजे को बचाने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान करता हो। लेकिन अबू तालिब ऐसे चचा हैं कि जिस वक्त घर बार छोड़कर पहाड़ के दर्रों में चले गए, जिसको शाबे अबी तालिब कहा जाता है, तो 3 साल तक पहाड़ के दर्रों में अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को इस तरीके से परवान चढ़ाया कि रात में उठते थे, पैगंबर अकरम को अली के बिस्तर पर लिटा दिया करते थे। फिर उठते थे कुछ वक्फे के बाद, अली के बिस्तर से तालिब के बिस्तर पर लिटा दिया करते थे। फिर उठते थे कुछ वक्फे के बाद, तालिब के बिस्तर से अकील के बिस्तर पर लिटा दिया करते थे। फिर कुछ देर के बाद उठते थे, जाफर तैयार के बिस्तर पर लिटा दिया करते थे। क्यों? किस वजह से? इस वजह से लिटाया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन ने देख लिया हो, लिहाजा बार 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 बिस्तर बदला करते थे पैगंबर अकरम के।
اس طریقے سے پروان چڑھایا ہے. جناب ابو طالب کی وہ ہیبت تھی، وہ روب تھا، وہ دبدبا تھا سارے کے سارے مسلمانوں میں کہ کوئی بھی جناب ابو طالب کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کیا کرتا تھا. لیکن یہی ابو طالب تھے کہ جس وقت 2 سال کی عمر تھی پیغمبر اکرم کی اور جناب ابو طالب کی مسند صحن خانہ کعبہ میں بچھا کرتی تھی تو پیغمبر اکرم کھیلتے ہوئے جناب ابو طالب کی گود میں آ جایا کرتے تھے. تقریباً مسلمانوں کی 17 کتابوں میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے کہ جس وقت مکے میں قحط سالی ہوئی، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو اس وقت مکے کے لوگوں کو موت نظر آنے لگی. مکے کے لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، جانور بھی مر رہے ہیں، ہمیں بھی موت نظر آ رہی ہے، اس طرح تو مر جائیں گے. تمام کے تمام مکے والوں نے ایک میٹنگ بٹھائی. کسی نے کہا کہ اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کر لی جائے، کسی نے کہا سورج کی پرستش کر لی جائے، کسی نے کہا بادلوں کی پرستش کر لی جائے، کسی نے کہا سمندروں کی پرستش کر لی جائے، کسی نے کہا پتھروں کی پرستش کر لی جائے. سب نے اپنے اپنے مشورے پیش کر دیے. لیکن ایک ضعیف العمر بوڑھا انسان اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ تم سب اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کرو، لیکن اس وقت مسئلہ مصیبت کا ہے. یہ مصیبت ٹل جائے اور یہ مصیبت نہیں ٹل سکتی اس وقت تک جب تک ہم ایک دہلیز پہ نہ پہنچ جائے. کہا وہ کس کی دہلیز ہے؟ کہا ہمیں ابو طالب کی دہلیز پہ جانا پڑے گا. سب کے سب لوگ ابو طالب کے دروازے پہ آ گئے، دق الباب کیا. جناب ابو طالب اپنے مکمل ہیبت و دبدبے کے ساتھ اپنے دوش مبارک پر شال ڈالے ہوئے تشریف لائے. ایک مرتبہ سارے مکے والوں نے دست ادب جوڑ کر کہا اے ابو طالب ذرا آپ اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ پروردگار بارش کو نازل کر دے. جناب ابو طالب گھر میں اندر داخل ہوئے. رسول اسلام کی 2 سال کی عمر تھی. گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد خانہ کعبے کی پشت کے پاس آئے اور خانہ کعبے کی پچھلی دیوار سے پیغمبر اکرم کی پشت مبارک کو مس کیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر دیا. اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کہا اے پروردگار تجھے اس بچے کا واسطہ بارش نازل ہو جائے. بس جناب ابو طالب کی زبان سے دعا پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ آسمان میں بادل منڈلانے لگے. بادل آ گئے. عزیزان محترم اس منظر کو سب دیکھ رہے تھے کہ جناب ابو طالب نے اس بچے کے واسطے سے دعا مانگی ہے تو بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی. تو عزیزان محترم دوسرے مسلمانوں میں اور ابو طالب کے اسلام میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ اعلان بعثت کے بعد جو اسلام لائے وہ دوسرے مسلمان ہیں اور اعلان بعثت سے پہلے جو رسول کی شخصیت کو پہچانوائے وہ ابو طالب کا اسلام ہے. عزیزان محترم یہی وجہ ہے چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو گیا ہے اور ابو طالب وہ چچا ہے کہ جنہوں نے ایسی قربانی دی ہے رسول اسلام کے لیے کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے کے لیے نہیں دے سکتا. چونکہ مجھے آپ حضرات کے وقت کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ وقت زیادہ نہ ہو جائے اور یہ رات بھی رونے کی راتیں ہیں. اور عزیزان محترم ان راتوں میں بھی ہر کوئی نہیں رو سکتا چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم واہ حسین والے ہیں ہائے حسین والے نہیں ہیں. چونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم شہادت پر بھی خوشی مناتے ہیں، ہم شہادت پر بھی نہیں روتے ہیں، لیکن ہم واہ حسین والے بھی ہیں، ہائے حسین والے بھی ہیں. کیوں کس وجہ سے ہم ہائے حسین والے ہیں؟ اس وجہ سے کہ حسین پر رسول نے ہائے حسین کہا ہے. حسین پر حسین کی بچیاں روئی ہے، حسین کی بہن روئی ہے. اس وجہ سے رسول اسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اہل حرم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی گریا کرتے ہیں. عزیزان محترم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گریا آتا ہی نہیں ہے، ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے.
عزیزان محترم، انسان کو خود رونا آ جاتا ہے جب اس کے گھر کا کوئی عزیز مرتا ہے. جب کسی کا بیٹا مرتا ہے تو خود رونا آ جاتا ہے. جب کسی کی ماں مرتی ہے تو خود رونا آ جاتا ہے. جب کسی کی میت پر کچھ پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو دو طرح کے لوگ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غم میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، جو وہاں صرف بیٹھتے ہیں اور غمزدہ رہتے ہیں. لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ میت پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتے، بلکہ ان کی آنکھوں سے وہ آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں. ان کے گریے کی آواز بلند ہو جاتی ہے. جو غم میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ غیر ہوتے ہیں، لیکن جو میت پہ آ کے روتے ہیں وہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں، وہ زیادہ رشتہ دار ہوتے ہیں. مجلس کا بھی یہی مسئلہ ہے. جو حسین سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ گریا کرتا ہے، اور جو حسین سے جتنا دور ہوتا ہے وہ غمزدہ ہو کے چلا جاتا ہے. عزیزان محترم، کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب حسین کے مسائل کوئی سنتا ہے تو جس کا دل رونے لگتا ہے وہ حسین سے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا غم بیان کیا جائے اور آنکھوں سے اشک جاری نہ ہو؟ حسین کے بچوں کا غم بیان کیا جائے اور آنکھوں سے اشک جاری نہ ہو. عزاداران امام مظلوم امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ آخری وقت ہے تو ایک مرتبہ جناب ام فروا کو بلایا، جناب قاسم کو بلایا. جناب قاسم کی عمر اس وقت 3 سال کی ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم کے بازو پر تعویذ کو باندھ دیا. عزاداران امام مظلوم اور جناب ام فروا کو وصیت کر دی، اے ام فروا، دیکھو میں یہ قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھ رہا ہوں. دیکھو یہ تعویذ اس وقت کے لیے ہے کہ جب میرے بھائی پر کوئی وقت پڑ جائے. دیکھو اے ام فروا، جب میرے بھائی پہ کوئی وقت پڑ جائے تو یہ تعویذ کھول لینا. عزاداران امام مظلوم، شب عاشور آتی ہے، اور جب شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ سب حسین کے انصار، حسین کے آوان، سب کے سب حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین فہرست شہداء سنا رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل کا دن وہ ہے کہ جب حبیب بھی کام آ جائیں گے. کل کا دن وہ ہے کہ جب وہب قلبی شہید ہو جائیں گے. کل کا دن وہ ہے کہ جب اونو محمد شہید ہو جائیں گے. دیکھو کل کا دن وہ ہے کہ جب سب انصار شہید ہو جائیں گے. سب کے نام جب آ گئے تو ایک نوجوان کا نام نہیں آیا. وہ کون سا نوجوان ہے؟ وہ حسن کا نوجوان قاسم ہے. بس ایک مرتبہ جس وقت جناب قاسم کا نام نہ آیا تو ایک مرتبہ جناب قاسم ایک مرتبہ خیمے کے گوشے میں گئے اور جا کر زاروں کے دار رونا شروع کر دیا. ایک مرتبہ ام فروا نے اپنے لاڈلے کو دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے. عزیزان محترم، جب کوئی یتیم روتا ہے نا تو بیوہ اس کے گریے کو نہیں دیکھ پاتی ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب یتیم روتا ہے تو اس کے گریے کی وجہ سے زمین کانپتی ہے، عرش لرز جاتا ہے. کہا اے میرے بیٹا دیکھ، میں نے تجھے کبھی رونے نہیں دیا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مجھے یہ احساس رہا ہے کہ تیرے سر پہ بات نہیں ہے، لیکن آج تو ایسے تڑپ کے رو رہا ہے کہ مجھ سے تیرا گریہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اے میرے لال یہ بتا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا اے اماں دیکھو چچا سب شہداء کی فہرست سنا رہے تھے، اور اے اماں دیکھو انہوں نے کل شہادت میں سب کے نام لیے لیکن میرا نام نہ لیا. عزادارو آپ خود سوچو، دنیا میں جب کہیں مرنے کی بات ہوتی ہے، 20 لوگوں کی بات، 40 لوگوں کی بات، 50 لوگوں کی بات، اور کسی کی زندگی کا ذکر آ جاتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ کربلا کا میدان ہے کہ جہاں زندگی کا مسئلہ آیا تو سب سے بڑی مصیبت یہی نظر آئی کہ اچھا سب مر جائیں گے اور میں زندہ رہ جاؤں گا تو یہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے. بس ایک مرتبہ جناب قاسم نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا اچھا لال اگر یہ سب سے بڑی مصیبت ہے تو مجھے تمہارے بابا کی مصیبت یاد آ گئی
کہا بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا دیکھو تمہارے بابا نے یہ تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور تعویذ باندھتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا، اور اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہوگا کہ کل سبھی کام آ جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم کے بازو سے یہ تعویذ کھولا، ایک مرتبہ جناب قاسم نے اس تعویذ کو اپنی پیشانی پہ لگایا، اور لگانے کے بعد چچا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے چچا یہ تعویذ آپ کی خدمت میں ہے، میرے لال یہ کیا لائے ہو؟ دیکھو چچا جب بابا کا آخری وقت تھا انہوں نے میرے بازو پر باندھا تھا، اور بازو پر باندھ کر یہ کہا تھا کہ دیکھو جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ چچا اس سے بڑی مصیبت کا اور وقت کیا ہوگا؟ چچا یہ آپ پڑھ لیجئے۔ اب جو حسین نے پڑھنا شروع کیا تو یہ خط کسی اور کے نام نہیں تھا بلکہ یہ خود حسین کے ہی نام تھا۔ امام حسن نے لکھا تھا اے میرے بھیا حسین، ارے جب تم پہ کوئی وقت آئے تو قاسم کو میری جگہ پر اجازت دے دینا۔ بس اتنا سننا تھا کہ قاسم سے کہا اے میرے لال تم یہ خط نہیں لائے ہو، تم تو یہ اپنی موت کا پیغام لائے ہو۔ بس عزادارو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا میرے لال تمہیں مرنے کا اتنا شوق ہے، تمہیں مرنے کا اتنا اصرار ہے، تو پھر یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہا الموت احلی من العسل، اے چچا میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین موت ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ کہا اچھا جب تم موت کو اتنا چاہتے ہو تو پھر سنو، کل فہرست شہداء میں تمہارا ہی نام نہیں ہے بلکہ کل تو تمہارے ششماہ علی اصغر کا بھی نام ہے۔ ارے اتنا سننا تھا، اپنا نام سنا تو خوشی محسوس ہو گئی، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو دل تڑپ گیا۔ سوال کر بیٹھے اے چچا اچھا مجھے یہ تو بتائیے آپ نے علی اصغر کا نام لیا، علی اصغر میدان میں تو نہیں جا سکتے، جب میدان میں نہیں جا سکتے تو کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ ارے اتنا جملہ کہا حسین نے بنی ہاشم کے جوان کا دل سنبھال لیا۔ نہیں میرے لاڈلے، ارے اشقیاء خیموں میں نہیں آئیں گے بلکہ علی اصغر کو میدان میں لے کر میں ہی چلا جاؤں گا۔ بس عزادارو روز عاشور آ گئی، مقتل کا آزار گرم ہو گیا، اور عزاداران امام مظلوم ایک مرتبہ جتنے بھی انصار تھے وہ کام آ گئے، اولاد عقیل کام آ گئی، اولاد عبداللہ کام آ گئی، اولاد مسلم کام آ گئی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم تشریف لائے اپنے چچا کے پاس، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ قاسم آئے ہیں، جناب قاسم سے منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام خاموش کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں بولتے۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام پھر کچھ نہ بولے، خاموش کھڑے رہ گئے۔ پھر کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، پھر خاموش کھڑے ہیں۔ بس ایک مرتبہ قاسم نے دیکھا کہ چچا تو کچھ بولتے نہیں ہیں، بس یہ دیکھ کر قاسم فوراً حسین کے قدموں میں گر پڑے۔ حسین نے دیکھا قاسم تو قدموں میں گر گئے۔ اے میرے لال یہ تم نے کیا کر دیا؟ اے چچا میں اجازت لے رہا ہوں، آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ اے چچا اب جب تک اجازت نہ دو گے اس وقت تک یہ سر قدموں سے نہیں اٹھے گا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اے میرے قاسم جاؤ خدا حافظ، اور اس کے
کے بعد حسین قاسم کو خیمے میں لائے، قاسم کو سجانا شروع کیا اور عزاداروں عجیب انداز سے سجایا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو، یہی نوجوان ایسا ہے کہ جس کو اس انداز سے سجایا ہے، کس انداز سے سجایا؟ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو سجانا شروع کیا تو ایک مرتبہ امام حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، اور جب امامہ سر پہ رکھا نا تو اس کی تحت الحنک کو گلے میں لٹکا دیا۔ کس طریقے سے؟ اسی طریقے سے کہ جب کسی میت کو کفن پہنایا جاتا ہے تو امامہ بھی دیا جاتا ہے، اور جب امامہ دیا جاتا ہے تو تحت الحنک کو سینے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم نے سوال کر لیا، اے چچا یہ تحت الحنک کیسا ہے؟ میرے لال میں تجھے کفن نہ دے سکوں گا۔ عزاداروں آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرنے سے پہلے نہ جانے کیا خیال آیا، قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ درے خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی، توڑ کر آئی، ارے پانی تو نہیں تھا کہ جو غش سے افاقہ کراتی۔ ایک مرتبہ زینب نے آنسوؤں کا چھڑکاؤ شروع کر دیا۔ عزاداروں امام حسین کی آنکھ کھلی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا حسین بس یہ قاسم کو رخصت کرنے کا وقت ہے، میرے بھیا ذرا قاسم کو رخصت کر دو۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو رخصت کیا، ایک مرتبہ گھوڑے پہ بٹھایا، اور گھوڑے پہ بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ جناب قاسم کے گریبان کو پکڑا اور گریبان کو پکڑ کے چاک کر دیا، اسے پارا پارا کر دیا۔ جناب قاسم نے کہا چچا یہ آپ نے میرے گریبان کو چاک کیوں کیا؟ کہا میرے لال یہ یتیموں کی نشانی ہوا کرتی ہے، میرے لال میں تجھے رخصت کر رہا ہوں، مجھے میرا بھائی یاد آ رہا ہے۔ عزاداروں امام حسن نے جناب قاسم کو رخصت کیا، جناب قاسم گئے، جناب قاسم نے میمنہ پہ وار کیا، میسرہ پہ وار کیا، دشمنوں نے گھیرا، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی چچا ادرکنی، چچا ادرکنی۔ عزاداروں حسین نے قاسم کی آواز کو سنا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی حسین نے قاسم کی آواز کو سنا، حسین اتنی تیز مقتل کی طرف کو دوڑے کہ آج تک کسی شہید کی طرف کو اتنی تیز نہیں دوڑے تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے دوڑے؟ اس وجہ سے دوڑے کہ حسین نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ قاسم کے سرہانے ان کا قاتل بیٹھا ہوا ہے کہ جو ان کے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے دور سے کہا ارے خبردار ابھی چچا حاضر ہو رہا ہے، ارے اتنا سننا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی سبوں میں پامال ہو گیا، بس ایک ہی آواز نکل رہی تھی چچا درکنی، چچا درکنی، چچا درکنی۔ حسین قاسم کی لاش پہ پہنچے، اے میرے لال چچا شرمندہ ہے، اس وقت آکے مدد نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ حسین مقتل میں آئے اور مقتل میں آنے کے بعد قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چننے لگے۔ عزادار حسین نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین چن رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی پاؤں اٹھاتے ہیں، لیکن حسین نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک ہاتھ کو حسین اٹھاتے ہیں اور کوئی نورانی شخصیت ہے ایک ہاتھ کو وہ اٹھاتی ہے، ایک پاؤں کو حسین اٹھاتے ہیں، ایک پاؤں کو نورانی شخصیت اٹھاتی ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو حسین اٹھاتے ہیں، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو وہ اٹھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے بھائی یہ تو بتاؤ اس غریب الوطنی میں کون میری
گٹری اٹھائی خیمے کی طرف چلے فروا کی خدمت میں جا کر گٹری رکھ دی فروا نے کہا ارے میرے لال کا لاشا کہاں ہے کہا یہ لاشا کہا یہ تو گٹری رکھی ہوئی ہے فروا یہی تمہارے تمہارا میں